نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام اور سامعین عظام، اسلامی سال کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ جاری ہے. ذی الحجہ کا پہلا عشرہ قرآن اور حدیث میں فضیلت اور شرافت والا مہینہ ہے. بلکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے اعتبار سے ایک عجیب و غریب ترتیب رکھا ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمایا، تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا، اعتکاف کی عبادت اس میں ہمارے لیے رکھا. پھر جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی فوراً حج کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رکھا، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے 3 مہینے بیان فرمائے ہیں: شوال، ذی قعدہ اور اس کے بعد ہے ذی الحجہ. ان 3 مہینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مہینے قرار دیے. اگرچہ کہ حج کے مخصوص اور فرائض اور اس کے ارکان ذی الحجہ کے انہی مخصوص ایام میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کے لیے احرام باندھنا اور حج کے لیے سفر کرنا شوال سے جائز ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان کے ختم ہوتے ہی سفر حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. تو گویا کہ رمضان کے بعد حج کی عبادت کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جب یہ دونوں عبادتیں تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی رمضان کی عبادت، رمضان کے روزے اور حج کی عبادت، جب یہ دونوں عبادتیں اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تو ان دونوں عبادتوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے قربانی شکرانے کے طور پر ہم پر واجب فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم ان دونوں عبادتوں سے فارغ ہو گئے، ان دونوں عبادتوں کو تم نے تکمیل تک پہنچا دیا، تو اب شکرانے کے طور پر تم قربانی کرو، جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے. بہرحال مجھے اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ ذی الحجہ کے اس عشرے کی فضیلت اور اہمیت ہے، جس کی قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت اور شرافت اور حرمت بیان کی گئی. چنانچہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. مفسرین کرام نے ولیال عشر سے اسی ذی الحجہ کی 10 راتوں کو مراد لیا ہے. اور یہ بات ہم جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. کسی بات کا یقین دلانے کے لیے، کسی بات کو مضبوط بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن جب کسی چیز کی عزت کو، کسی چیز کی فضیلت کو، کسی چیز کی اچھائی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی قسم کھاتے ہیں۔ ان راتوں کی فضیلت کو، حرمت کو، افضلیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اس لیے قرآن پاک کی روشنی میں یہ راتیں جو ہم پر سایہ فگن ہیں بڑی فضیلت رکھتی ہے اپنے اندر۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کتاب العیدین کے تحت فضل العمل فی ایام التشریق۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات اور اعمال میں ذی الحجہ میں عبادات اور اعمال کا ثواب جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اتنا زیادہ کسی اور ایام میں پسند نہیں۔ ان ایام کی عبادت اور ان عبادات کا ثواب، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، ان ایام میں اور ان راتوں میں بہت ثواب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری حدیث پاک جو ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ایام میں، ابتدائی 10 ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، گویا کہ ایک دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت کا ثواب ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی راتوں کی عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اگر ان راتوں میں، ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے، اللہ کو یاد کر لے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر میں عبادت کر لی۔ پھر یوم عرفہ کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ اور 9 ذی الحجہ کو جو بندہ روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، گویا کہ کل ملا کر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس لیے اس روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہے، لیکن اس وقت یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اس عشرے میں 2 خاص عبادتیں بیان فرمائی کہ وہ 2 خاص عبادتیں ذی الحجہ ہی کے ان ایام میں انجام دی جا سکتی ہے۔ ذی الحجہ کے ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں یہ دونوں عبادتیں ادا ہو ہی نہیں سکتی، ایک حج کی عبادت اور دوسرے قربانی کی عبادت۔ فرض حج اور اس کے ارکان جیسے وقوف عرفہ، مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا میں قیام کرنا، جمرات، کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ، حج کے اعمال اور ارکان ذی الحجہ کے ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ذی الحجہ کے مخصوص ایام کے علاوہ سال کے کسی بھی دوسرے مہینے میں اور ایام میں عرفہ کے میدان میں جا کر ٹھہرے، مزدلفہ میں قیام کرے،
یا حج کے دوسرے اعمال اور ارکان ادا کرے تو وہ حج ادا ہوگا ہی نہیں۔ اسی مہینے کے ان مخصوص ایام میں فرض حج ادا ہوتا ہے۔ اور دوسری قربانی، جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ان 3 ایام میں ہی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ان 3 ایام کے علاوہ سال کے کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن میں اگر کوئی کتنی ہی قربانی کر لے، وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ قربانی ادا ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کے اس عشرے کی اور اس کے مخصوص ایام کی یہ 2 خاص عبادتیں ہیں جس سے اس مہینے کی حقیقت، افضلیت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ انہی خصوصیات اور فضائل کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کا ہم لحاظ رکھیں، اس کا ادب احترام رکھیں، اس عشرے میں خوب اللہ کی عبادت کرے، روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، کیونکہ یہ سب عبادتیں اللہ کو اس عشرے میں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں اور اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم وہ بھی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔